ایان علی ایک نام ہے خوبصورتی کا، ماڈل کا اور گلیمر کا، لیکن آصف علی زرداری نے اس نام میں کچھ تھوڑا سا فلیور ڈالا، وہ ہے ڈالرز کا۔ تو وہ ڈالر امپورٹنٹ ہے کہ یہ اشتہاری قرار دی جا چکی تھی۔ جی ذہن میں رکھیے گا، یہ اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد ایک تھی، اور اس نے کس کے لیے لے کے جا رہی تھی سارا کچھ بتا کے گئی۔ وہ سارے بھی موجود ہیں، وہ صاحبہ بھی ملک سے باہر ہے اور وہ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، بات کرتے ہیں ایان علی کی۔ ایان علی ایک نام ہے خوبصورتی کا، ماڈل کا اور گلیمر کا، لیکن آصف علی زرداری نے اس نام میں کچھ تھوڑا سا فلیور ڈالا، وہ ہے ڈالرز کا۔ تو وہ ڈالر گرل بن گئی، 5,06,000 ڈالرز اپنے خوبصورت پرس کے اندر ڈال کے نزاکت سے چلتی ہوئی کسٹم اہلکاروں کے ہتھے چڑھ گئی۔ اس کے بعد اس کا ٹرائل چلا۔ ٹرائل چلنے کے بعد کیا ہوا کہ ابھی ٹرائل چل ہی رہا تھا تو ایان علی صاحبہ جو ہیں وہ چلتی بنی، کچھ لاکھ کے مچل کے جمع ہوئے اور ملک سے نکل گئی۔ اب وہ کیسے نکلی، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، وہ اتنی معنی نہیں رکھتی۔ جب وہ چلی ہی گئی تو مین تو مقصد یہ تھا کہ وہ چلی گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ کرنٹ گورنمنٹ جو کہ نعرہ لگا کے آتی ہے احتساب کا، کہ آپ احتساب کا عمل سب کے لیے ایک ہے، وہ یہ بھول جاتی ہے کہ اس ایان علی نے کسٹم ایکٹ کے اندر پکڑے جانے کے بعد کن کن ناموں کو بے نقاب کیا تھا، جس میں آصف علی زرداری کا نام بھی ہے، جس میں بلاول بھٹو کا نام بھی آتا ہے، جس میں بہت سارے تالپوروں کے نام بھی آتے ہیں، لیکن وہ بڑے بڑے ناموں کے پیچھے کسی نے جانے کی کوشش نہیں کی، اور ہمارے قانون کے کسی لوپ ہول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ چلی جاتی ہے بیرون ملک چند لاکھ کے ملک کے جمع کروا کے۔ اب وہ تو چلی گئی، اس کے چلے فیکٹس اینڈ فگرز کیا تھے وہ ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ کسی نے اس کو پرسو نہیں کیا کہ کس بندے نے اس سے کیا کیا کروایا، نہ ہی کرنٹ گورنمنٹ نے کیا۔ لیکن اب اس وقت جو ایک بات جس نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا وہ یہ تھی کہ آپ کے سامنے رکھیں کہ ایان علی صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت 7 گانے ریلیز کرنے جا رہی ہیں۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بتاتی ہیں کہ 7 نئے گانے وہ ریلیز کرنے کے لیے بےتاب ہیں، اور اپنی لیمبرگینو میں وہ جو اس کی مشہور لیمبرگینی، اس کی مشہور جو ہے گاڑی ہے، اس میں وہ ایک گانا نیا ریلیز کرنا چاہ رہی ہے۔ اس میں اس نے پرانے گانے کا بھی ریفرنس دیا جس میں کہ کافی ملینز میں اس کے لائکس چلے گئے ہیں۔ تو اب وہ نئے گانا، اور اس ساتھ میں اس نے یہ انڈیا بھی دیتی ہے اپنی 2-3 ٹویٹس کے اندر کہ اب کچھ اور گانے، 7 گانے جو ہیں وہ پے در پے وہ منظر عام پہ لے کے آئے گی۔ تو یہ ہے جناب ہمارا قانون، اور یہ ہے ہماری گورنمنٹ، اور یہ ہے ہمارا احتساب کا عمل کہ وہ گرل جو کہ 5,06,000 ڈالرز لے کے جا رہی تھی، جو کہ تقریباً 9-10 کروڑ کے قریب پیسے بنتے ہیں، وہ پیسے لے کے جا رہی تھی، اور اس نے کس کے لیے لے کے جا رہی تھی سارا کچھ بتا کے گئی۔ وہ سارے بھی موجود ہیں، وہ صاحبہ بھی ملک سے باہر ہے اور وہ بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں۔ مبارک ہو آپ سب کو کہ وہ نئے 7 گانے جو ہیں وہ ریلیز کر رہی ہیں۔ لیکن ایک بات اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ اشتہاری قرار دی جا چکی تھی۔ جی ذہن میں رکھیے گا، یہ اشتہاری قرار دیے جانے کے بعد ایک اشتہاری اشتہاری مجرم جو ہے اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ 7 گانے دوبارہ ریلیز کر کے آپ ہی کی میری ارض پاکستان میں سے ملین ویورز دوبارہ سے اکٹھے کرے گی، اور ہم لوگ اس کے گانے دیکھیں گے اور اس کو انجوائے کریں گے، اور ساتھ میں ہم ماتم بھی کریں گے کہ یہ ہے وہ جو اشتہاری ملزم ہے، جو کہ ہمارے ملک کی اشتہاری ملزم ہے لیکن دوسرے ملک میں جا کے وہ گانے ریلیز کر رہی ہے۔ دل بعض اوقات خون کے آنسور ہوتا ہے، یقین کیجئے۔
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔